کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام ٹی وی کی ایک اور کاوش پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی میزبان سلمیٰ جبین آپ کے ساتھ ہے۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے جدید اور اہم معلومات آپ کو فراہم کریں جو آپ کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جوں وقت اور زمانہ بدل رہا ہے تو تربیت کے رنگ ڈھنگ نئے تقاضے اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے اور والدین دونوں ہی اپنی جگہ کشمکش کا شکار ہیں۔ یہ ایک سیریز ہے جو مختلف اقساط پر مبنی ہوگی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان مستقل حیثیت سے شامل ہوں گی۔ پہلے میں آپ کو مہمانوں کا تعارف کروا دوں، پھر ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مستقل حیثیت سے شامل رہیں گی ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ۔ آپ کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ سے ہے اور آپ وہاں پہ انچارج کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، سماجی مسائل پر گہری نظر رکھتی ہیں، دقیق مطالعہ ہے۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان ڈاکٹر یاسمین کوثر ہے۔ آپ کا تعلق سوشیولوجسٹ سے ہے، آپ ان مسائل پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ آپ کو بھی میڈم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ایک اہم سوال اور عصر حاضر میں جو ہم ایک اصطلاح ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے، پیرنٹنگ، کہ پیرنٹنگ سے کیا مراد ہے۔ سیدہ سعدیہ صاحبہ، اگر آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ پیرنٹنگ جو ہے اور جدید اصطلاح جو ہمیں سننے کو ملتی ہے، اس سے ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا سلمیٰ صاحبہ کہ آپ نے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ پیرنٹنگ ایک اصطلاح کے طور پر ہمیں جدید ادب میں نظر آتی ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ عام طور پر بچے کی جسمانی ضروریات، اس کی پرورش کا خیال رکھنا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، طبعی ہیں، اس کے ماحول کی ہیں، وہ فراہم کرنا جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ والدین کے ذمہ کیا کیا ہے کہ ایک مفید شہری بنانے کے لیے اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں، اس کو ایک اچھا شخص اور ایک کامیاب فرد بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کے ذمہ ہے کہ فراہم کریں ایک بچے کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹنگ کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ میڈم، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ جو ہے تربیت کو یا پیرنٹنگ کو کس طرح سے لیتی ہیں، اور ان دونوں کو اگر ہم لنک کریں تربیت اور پیرنٹنگ کو، تو اس کا آپس میں باہمی کیا تعلق بنتا ہے؟ پیرنٹنگ ایک جدید اصطلاح ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ بچے کی ابتدا سے جو تعلیم اور تربیت کا ایک فریضہ والدین کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، اس کو وہ جس طرح سے ادا کرتا ہے، اس میں اس کی جسمانی ضروریات جو ہیں یا اس کی جو روحانی ہیں، ایک شخصیت کی تعمیر اور اس کی نشو و نما میں جو ان کا کردار ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا سکتے ہیں، ایک اچھی شخصیت کی کس طرح سے تعمیر ہو سکتی ہے، ایک فعال کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، اسی کو ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور میں کہ بچے کی تربیت کس حد تک اور کیوں ضروری ہے، تو اس پہ پھر مزید تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ہمیں اس چیز میں کس چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے دو پہلو ہمارے سامنے ہمیشہ رہنے چاہیے۔ وہ ایک یہ کہ جو جسے ہم مادی نقطہ نظر سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ جو پیرنٹنگ کا جدید تصور ہے اس میں بعض اوقات جو مذہبی امور یا مذہبی فرائض جو ایک مسلمان والدین کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے، وہ فراموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جتنی بھی جدید ریسرچ آئی ہے اس میں بعض اوقات مذہب کا دائرہ جو ہے وہ بالکل محدود کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں کہ ایک بچہ جس نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے تو اس کو اس ماحول کے موافق بھی بنانا، اور اس کو جو جدید چیلنجز ہیں ان سے نبردآزماں ہونے کے لیے اس کا مذہب اس کو کیا ڈومین دیتا ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو گویا کہ ایک مسلمان جب تربیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ مذہب بھی اس کے سامنے رہتا ہے کہ مذہب نے اس کو جو اخلاقی ضوابط بتائے ہیں، جو طریقہ کار بتایا ہے کہ مجھے اپنے بچے کی پرورش کس نہج کے اوپر کرنی ہے، کون سے اصول ہیں اس کو سامنے رکھنا ہے۔ حالانکہ غذا مہیا کرنا، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اس کو اس کے ماحول کے ساتھ
جو ہے وہ چلنے کی صلاحیتیں فراہم کرنا، تو یہ تو ہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کو مذہبی نقطہ نظر سے، اپنے دینی نقطہ نظر سے بھی اس کو جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے۔ صحیح، تو اگر مذہب کا ایلیمنٹ کس حد تک جو ہے وہ اس میں پھر کتنے پرسنٹ مذہب کو ہم ویٹیج دیں گے تربیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا یہاں پہ کہ مسلمان کی تربیت کے حوالے سے، لیکن اگر ہم ایک مذہبی چیز کو اگر ہم سائڈ پر رکھیں اور ایک جنرل تربیت کی بات کریں تو پھر کیا چیزیں جو ہیں وہ اہم نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، مذہب جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، فکر ہے، اور جب کوئی بھی شخص اس فکر سے کٹ کر اپنی زندگی گزارے گا نا، تو یقینی بات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں گائیڈ لائن جو فراہم کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اخروی کامیابی ہے، ہمارے مقصود اخروی زندگی ہے۔ تو مسلمان جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے نزدیک مقصود اور منشا یہ ہوتا ہے کہ میرا گول اچیو کیا کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں، میری منزل مقصود کیا ہے، وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، وہ جنت کا مرتبہ ہے۔ تو اس لیے اپنا جو بھی دنیا کا کام ہے، وہ اپنی اولاد کی پرورش بھی ہے، تو وہ اسی اصول کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ تو اسی لیے جو ہے جب حدیث مبارکہ میں جو کہا گیا کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں ہی ہیں نا کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، ان میں ایک نیک اولاد ہے، ایک علم نافع ہے، اور ایک وہ جو صدقہ خیرات اور جو نیک اور بھلائی کا کام جو ہے وہ دنیا سے کر گیا۔ تو پھر اس مقصد کو سامنے رکھ کر جب وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی میری اولاد خیر اور بھلائی کا جو کام کرتی رہے گی، وہ میری نجات، میری بخشش اور میرے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے وہ بنے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی کہ وہ اس مقصود اور منشا کو سامنے رکھ کر پھر اپنے بچے کو جو ہے وہ ٹرینڈ کرے، پھر اس کو جو ہے اس دنیا میں کامیاب شہری بننے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے آگے لے کر چلے، لیکن سب سے بڑھ کر کے وہ ایک بہترین مسلمان ہو۔ ٹھیک، اچھا میڈم، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سوشیولوجسٹ سے ہے، آپ سماجیات پر ایک گہری نظر رکھتی ہیں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اور جدید جو ماہرین ہیں اور جو ریسرچ ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے کیا اہم نکات جو ہے وہ بتاتی ہے، پلیز اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، جیسے اب ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کچھ پوائنٹس بتائے، تو میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، جو آج کی سائنس بھی جن چیزوں کو پروف کر چکی ہے کہ جو بھی ہمارے اصول ہیں، قواعد ہیں یا ضوابط ہیں، یا جن عبادات کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے، اس کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی پروف کیا ہے کہ اس کے بھی ہماری زندگی میں بہت مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج کے جو 1400 سال پہلے جو نظریہ ہمیں ملا، جو ضابطہ حیات ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے یا قرآن سے ملا، وہ آج کے دور جدید کے اس میں بھی اگر ہم پرکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر صادق آتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا دین کے حوالے سے، کیونکہ ان کی پوری شاعری جو ہے وہ قرآن بیس ہے، سنت پہ انہوں نے بہت زیادہ گہری نظر رکھی، تو انہوں نے بھی اپنی شاعری میں یہی میسج دیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ کہ قرآن میں جیسے ان کا ایک شعر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو یہ جدت کردار جو ہے وہ قرآن سے ہی ملتی ہے۔ الکتاب کیونکہ اسے کہا گیا، تمام علوم اور فنون اور جتنے بھی آج جدید ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود تھے۔ تو جتنے بڑے بڑے ہمارے آج کے سائنٹسٹ ہیں یا مفکرین ہیں، وہ سب اس چیز پہ ہی، جو بھی ان کے نظریات ہیں وہ سارے اسی پر بیس کرتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے وہ بھی ہمارے مسلمان ہی تھے، اور انہوں نے جو نظریات دیے وہ آج بھی صادقات ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تربیت پہ تو آپ نے اہم جو ہے وہ ہمیں ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے جو ہے کافی معلومات دے دیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تربیت کی عمر جاننا چاہیں کہ وہ بچہ کیا آغاز سے ہی تربیت کرنا ضروری ہے، یا وہ بچہ جس کی آغاز سے تربیت نہیں کی گئی اور والدین جو ہے وہ اس میں تھوڑی کوتاہی کر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ بچہ 10-15 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اس کی تربیت ہو سکتی ہے، یا آئیڈیلی اگر ہم بات کریں تو تربیت کا آغاز بچے کی کس عمر سے ہوتا ہے؟ مس سلمہ، آپ کے اس سوال کے اندر 2-3 سوال ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی جو قرآنی دعائیں ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو اس میں کیا ہے کہ جب دعا ہی ہو رہی ہے تو تبھی ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر بھی جہاں پہ قرآن کریم میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ طلب جو اولاد کی ہے وہ ہے ہی اس کو نیک اور صالح بنانے کے لیے۔ گویا کہ جو ایک نیک اور صالح ماں باپ ہوں گے، ان کا اولاد کا حصول صرف یہی نہیں ہوگا کہ یہ میرا وارث ہو، میرا نام لیوا ہو، میرے بعد میری جائیداد کا مالک بنے، جو میں اتنا کچھ بنا کر جا رہا ہوں وہ سب اس کو مل جائے۔ تو اس لیے نہیں، بلکہ وہ اس چیز کے لیے ہوگا کہ نیک اور صالح ہو، تاکہ اس کا نام نیکوکاروں میں لکھا جائے اور میرے بعد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بننے کا باعث ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کا حصول ہی جو ہے وہ اس لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تربیت جو ہے اس کی ابتدا کس طرح سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ سائنس بھی آپ کی اس چیز کو پروف کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی دیتے رہتے ہیں کہ ماں کے موڈ کا اور ماں ان جس ماحول کے اندر رہ رہی ہے، تو جب ایک آغاز ابتدائی ایام ہے کسی بچے کے اس دنیا میں آنے کے آغاز ہی ہوتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ والدین اس بچے کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں، اس والد کے بھی اور اس والدہ کے بھی۔ والد کے کس طرح سے کہ اگر جس طرح سے اس نے اس گھر کا ماحول بنایا ہوا ہے، اگر وہ درست مزاج ہے، ماں کے اوپر نفسیاتی جو ہے اس کے اثرات ہیں، دباؤ ہے، تو آٹومیٹیکلی بچے کی لائنز جو ہیں دماغ کی اور اس کی جو فکر ہے وہ اس طرف مرتب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے میں گزشتہ دنوں میں کتاب بھی پڑھ رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جو یہودی قوم ہے اس میں اس چیز کا بہت زیادہ احساس رکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی عورت کے اوپر یہ رحمت ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ سے جو ہے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک تو غذا کا اہتمام ہے اور ایک فکر کا اہتمام ہے۔ غذا کا اہتمام کیا ہے کہ وہ ایسی عورت کو جو حاملہ ہوتی ہے اس کی غذا میں بادام، شہد اور دودھ اور پھل وغیرہ اس کا استعمال کثرت سے کرواتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ فکری اہتمام کیا ہے کہ وہ تورات جو ہے اس کا علم اس کو خصوصی طور پر دلواتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی عالم ہوتے ہیں تورات کے، ان کو بٹھایا جاتا ہے کہ وہ تورات پڑھیں، میتھمیٹیشنز بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو میتھ سکھا سکیں۔ تو اس میں ایک جو باطنی اہتمام ہے ان کا یا فکری اہتمام ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے مذہب کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے، اس کے اندر وہ تھاٹس دینے کے لیے کہ جو ان کے مذہب کی کور ویلیوز ہیں، تو وہ تورات جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یا اس کی جو بھی آپ کہہ لیں کہ آیات ہیں ان کو سننے کا یا سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی نہ کسی ریاضی دان سے، میتھمیٹیشین سے جو ہے وہ مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریاضی کے سوالات حل کرے، خواہ وہ اپنے شوہر کی مدد سے حل کرے، خواہ وہ کسی اور ماہر ریاضی کی مدد سے حل کرے، اور اس کو اونچی اونچی پرووک کرے، بار بار دہرائے۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ ریاضی کے سوالات کو حل کرے گی اور اس کا دماغ اور اس بچے کا دماغ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا، کھلتا جائے گا، اور وہ آنے والا بچہ جو ہے وہ زندگی میں جو درپیش مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ تو اگر اسی چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے دور میں جو ہم اپنی یہودی نسل کا جو ہے وہ کمپیریزن کریں دیگر اقوام اور ملل کے ساتھ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حساب کتاب میں باقیوں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ تو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جس قوم نے جس نہج کے اوپر اپنی آنے والی نسل کو ڈالنا ہے وہ اس کی تیاری بہت ابتدائی ایام سے کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے یا اس کے تدریجی سٹیپس ہیں، تو وہ تو اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کسی بھی ماں کے اوپر یہ بلیسنگ کی ہے، اور جو فکر جس ماحول کے اندر ہے وہی فکر، وہی ماحول، اور ایون یہ کہ ماں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی اس بچے کے اوپر اثر انداز۔ اس لیے کہہ دیا گیا نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ اس کی ماں ہی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔
کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جی سیدہ سعیدہ صاحب جی، ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے کہ بچے کی تربیت کے جو مناہج ہیں یہ تدریجاً کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو پہلی گفتگو تو ہم نے اس حوالے سے کی کہ ایک بچے کا جب آغاز ہے اس دنیا میں آنے کا تو تبھی سے اس کو ایسا ماحول ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا اہل خاندان کی طرف سے فراہم کیا جائے تاکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکے۔ جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے کیا تعلیمات جو ہیں وہ دی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول جس میں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے والدین نے کس طرح کا ایٹماسفیئر اس کے لیے فراہم کیا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خود کس لحاظ سے والدین جو ہے وہ اچھی فکر کے حامل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہمیں جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو والدین کو کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تو کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ کورے سلیٹ کی طرح ہے، ایک کچی مٹی کی طرح ہے کہ آپ اس کو جو شیپ دینا چاہیں گے وہ بچہ اسی شیپ میں ڈھل جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج تو اس بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہی ایک بات ہو کہ اس بچے کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر ہمیں یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ اس کے دائیں کان میں اذان دیتے تھے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کو اذان دے رہے ہیں نا کہ تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تمہارے کان میں جو پہلی بات پہلا کلمہ جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا جا رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے، تو جب یہ ریسیونگ کا جو اس کا پین ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ اگر ہمیں اسے درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی جب وہ ایکشن موڈ میں جائے گا یا وہ آپ کہہ لیں کہ عملی زندگی میں جائے گا تو جیسے پیغام اس نے ریسیو کیے ہوں گے نا اسی کے مطابق چلنا شروع ہوگا، وہ رسپونڈ کرے گا۔ اب وہ چھوٹا ہی بچہ ہے، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہوگا، میڈم کا مشاہدہ ہوگا کہ ہم ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے ہاتھوں میں جلدی سے وہ موبائل گیمز پکڑا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ پلا رہے ہیں، تو بچہ وہی لینگویج جو ہے وہ بولنے لگ پڑتا ہے جیسی لینگویج وہ سن رہا ہے۔ اس کے نزدیک وہ سپر مین ہے، وہ بیٹ مین ہے، وہ آئرن مین ہے، وہی سب کچھ ہے۔ میڈم اگر آپ کی باتوں کو جو ہے وہ ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی تربیت ہر لمحہ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ہم اس میں کوئی ٹائم فکس نہیں کر سکتے کہ یہ ٹائم ہے جس میں بچے کی تربیت ہو رہی ہے یا اس نہج پر جا کر کی جائے گی۔ ایک ماں اور ایک باپ اپنے کردار سے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں۔ کنٹینیوسلی عمل ہے نا، ارتقاء ہے اس میں، گریجولی ہے کہ پہلے سٹیپ پہ کسی اور طرح کی تربیت ہے، دوسرے سٹیپ پہ کسی اور طرح کی ہے، لیکن جب وہ بچہ اپنی نوعمری کو پہنچ جاتا ہے جسے ہم بلوغت کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں، 13-14 سال کا ہو گیا، اب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جن چیزوں کو وہ لے کر چلے بہت کم حد تک اس کے اندر وہ چینجنگ کی ایبلٹی اب رہ جائے گی، کیونکہ وہ اب ایک کسی شکل میں، کسی خاکے میں، کسی سانچے میں ڈھل چکا ہے۔ جو ابتدائی خاکے اور سانچے میں ڈھلنے کا عمل تھا وہ بہت پہلے تھا، اسی وجہ سے بچوں کو جو لرننگ ایبلٹیز ہوتی ہیں، ہم صورتیں یاد کرواتے ہیں، ان کو جو ہے ذکر اذکار مسنون یاد کرواتے ہیں یا حفظ کرواتے ہیں، تو ان کی ابتدائی عمر میں کرواتے ہیں، کیونکہ میموری جو ہے اس ٹائم پہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے، بعد میں میموری کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر آبزرویشنز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پھر فالو کرنا۔ اور بالکل یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اوائل عمری کی جو چیزیں ہیں وہ بچے کی یادداشت میں زیادہ دیر تک محفوظ رہ جاتی ہیں۔ بالکل میڈم، اگر میں آپ سے بات کروں تو میڈم سیدہ سعدیہ صاحبہ نے تو ایک بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈال دی ان چیزوں پہ۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایک بچے کی تربیت میں ایک والد اور والدہ جو ہے وہ کیا اہم رول پلے کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے جو ہے وہ اس بچے کے اندر اہم اقدار، اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ اس کی نشو و نما جو ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز۔
والدین جو ہیں وہ بچے کے لیے یوں سمجھے ماں خاص طور پہ اولین درسگاہ ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اور آہستہ آہستہ سیکھنے کا عمل اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے شناسا ہوتا ہے. اس کی ہر ادا، اس کا ہر عمل جو ہے وہ بہت کینلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ہم بعض اوقات جو ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کے سیکھنے کا عمل جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے جو ہے دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ شاید یہ اس کا آؤٹ پٹ ہمیں نہیں دے گا، لیکن وہ سیکھنے کا عمل اس کا تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بات اور میں کہوں گی کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو خاص طور پہ رزق حلال جو ہے وہ بہت بیسک جو ہے ایلیمنٹ ہے ہماری شخصیت کا، کہ اگر ہم اپنے بچے کی پرورش جو ہے وہ رزق حلال میں اگر کرتے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے گھر میں اگر رزق حلال آ رہا ہے اور اس میں آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے، تو جو نیا بچہ آنے والا ہے اس پہ آٹومیٹیکلی اس کی نشو و نما پہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ جو رزق حلال میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کا کچھ اور ریئیکشن ہوتا ہے، اور جو حرام کے رزق میں پلے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ آپ جتنی مرضی بعد میں کوشش کر لیں، ان کی کیونکہ بیس جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. جیسے ایک ٹیڑھی اینٹ رکھ دیں اور پھر آپ اس پہ کوئی عمارت کھڑے کریں یا کوئی دیوار کھڑی کریں تو جتنی مرضی کوشش کریں وہ سیدھی نہیں ہوگی، بنیاد کا سیدھا اور مضبوط ہونا تو وہ ضروری ہے. ٹیڑھی ہی رہے گی. جی جی. تو اس کا بھی ایک بہت بیسک ایلیمنٹ ہے آج کل کے معاشرے میں کہ ہمارے ہاں حلال اور حرام کا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے، اس کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اکثر لوگوں میں انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ رزق حلال کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ. مثلاً ایک آج کل آپ دیکھ رہے ہیں معاشی بحران بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ کتنی جابس کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ جا کے صرف اگر کوئی سرکاری جاب ہے یا کوئی ایسی ہے تو وہاں جا کے صرف اٹینڈنس لگا کے آپ نکل آئیں، اور دوسری جگہ جا کے آپ جاب کر رہے ہو تو کیا وہ اٹینڈنس لگی ہوئی جاب جو ہے اس سے جو رزق آئے گا وہ حلال ہوگا؟ اسی رزق جب آپ اپنی فیملی کو پالتے ہو پھر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے یا آپ کی فیملی جو ہے وہ صراط مستقیم پہ جائے گی یا وہ ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزارے گی؟ تو یہ بیسک ایلیمنٹ ہے ہماری شخصیت کی بلڈنگ میں، اس کی تعمیر میں، کہ رزق حلال میں پلا ہوا شخص جو ہے وہ ہمیشہ نیک اور صالح ہی ہوتا ہے، اور جو حرام کے رزق میں ہوتا ہے وہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حدیث ہے کہ حرام میں پلا ہوا جسم جو ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ نہیں دی جا رہی. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی جب تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گھر کا ماحول سب سے پہلے اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں یا جو اس کی ماں ہے وہ کون سی چیزیں اسے سکھا رہی ہے. اخلاقیات میں مثلا سلام کرنا ہے، صبح اٹھیں نماز کے لیے، جیسے ماں اور باپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. ابھی وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بچے بہترین آبزرور ہوتے ہیں آپ کے شخصیت کے، آپ کے ماحول کے. تو جیسے ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے نماز کے لیے وہ بچہ ابھی چھوٹا بھی ہے لیکن ماں کے ساتھ اگر وہ جا نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ اس کو وہ سارے ایکشن سکھائے نہیں جاتے لیکن وہ صرف اپنی ماں کو دیکھ کے وہ ایکشن جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. تو یہ ذہن جو ہوتا ہے اس وقت بہت ناپختہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی سیکھی ہوئی چیزیں آپ کی فار ایور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کرتی ہیں، یہ حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ صبح اٹھ کے بزرگوں کو سلام کرنا یہ ماں سکھاتی ہے. شیئرنگ کرنا ماں سکھاتی ہے کہ دوسرے بہن بھائی ہیں یا گھر کے فیملی ممبر ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے بچے کو سکھانا ہے کہ یہ شیئر کر کے کھائے. بعض بچے ہوتے ہیں اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے، حتیٰ کہ کھلونے تک شیئر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو تربیت نہیں دی جاتی، اس طرح کی اچھے اخلاق نہیں سکھائے جاتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ پہلے خود اس پہ عمل کریں. مثلا اگر آپ بچے کو کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولو تو پہلے خود آپ اس کا عملی سے مظاہرہ کیجئے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں؟ بچہ فوراً کہے گا کہ آپ خود تو ایسے کر رہے ہو اور مجھے کیسے کہتے ہو آپ. صحیح. مطلب ایک چیز جو ہے تربیت ہی ہے جو ایک قوم کو اچھا شہری، رشتوں میں ایک اچھی بہن یا ایک اچھا بھائی یا ایک اچھا والد اور ایک ماں فراہم کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو. بالکل. جیسی شخصیت آپ بچے کی چاہتے ہیں پہلے آپ خود اپنے اندر اس کو ڈیولپ کیجئے، تبھی اس کا امپیکٹ بچے پہ آئے گا. اگر آپ ویسے نہیں ہیں تو بچہ ویسے نہیں بن سکتا. تربیت کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم مزید کیٹیگرائز کر لیں، ایک لڑکے کی تربیت اور ایک لڑکی کی تربیت،
ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروع سے ہی لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اگلے گھر جانا ہے اور ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے مت کرو، یہ کرو. اس چیز کو ہم کس نظر سے دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں ایک لڑکے کے اندر جو ہے ان کی نشو نما کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ان چیزوں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف ایک خاص طور پر ایک لڑکی کی تربیت پر کیوں اتنا فوکس کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے یہ کچھ ہماری معاشرتی مسائل اس طرح کے ہیں. انڈو پاک کا جو ایک تہذیبی سسٹم تھا، کیونکہ پارٹیشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اور ہندو سب اکٹھے تھے، ان کے کلچر کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی اور وہ نسل در نسل ابھی تک ہمارے اندر آ رہی ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا ایک فرق ہے. لڑکی کو اتنی عزت کی نگاہ سے دور جہالت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لڑکی پیدا ہوتے زندہ درگور کر دی جاتی تھی. وہی سسٹم آج تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں عورت کو جو ہے وہ ایک تو اس کی وہ عزت وہ وقار نہیں ہے جو اسلام نے اس کو دیا. اور ہمارے ہاں بھی بعض اوقات یہی گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک عدل کا انصاف کا جو حساب ہے وہ نہیں رکھا جاتا لڑکے اور لڑکی میں. لڑکے کو ہمیشہ پریورٹی دی جاتی ہے اور لڑکی اس کے انڈر ہوتی ہے. تو ایسی تعلیم اور تربیت بچی کی بھی ہونی چاہیے. حالانکہ بچی کی تعلیم جو ہے، اگر لڑکے کی تعلیم آپ کرتے ہو یا تربیت، تو وہ ایک فرد کی ہے. لیکن اگر آپ ایک لڑکی کی تعلیم اور تربیت بہترین کرتے ہیں تو وہ نسلوں کو تربیت کرنے والی ہے. وہ آپ کی نسلوں میں جاتی ہے وہ تربیت، وہ اسی سے قومیں بنتی ہیں. ظاہر ہے وہ مستقبل کے معمار اس کی گود میں پلتے ہیں. تو اسی سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ہمیں لڑکی اور لڑکے میں، بلکہ لڑکیاں آج کل جو ہیں وہ لڑکوں سے بھی آگے جا رہی ہیں محنت میں، قابلیت میں، اور آگے کامیابی کا ریشو ان کا لڑکوں سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے لڑکیاں کسی بھی صورت میں لڑکوں سے کم نہیں ہیں. اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ عدل کا جو حساب رکھا جائے گھر میں. ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی اور بیٹے کا تفرقہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جو نعمتیں ہیں یہ اپنے حساب سے، مطلب ان کی اپنی اپنی جگہ ہے اہمیت. جیسے ماں ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ کیوں رکھ دیا گیا ہے کہ عورت ہے، اس کا درجہ اسلام میں اس طرح سے بلند کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے لڑکی جو ہے وہ بچپن سے ہی، جو جس گھر میں اگر اسلام مسلمان گھرانہ ہے تو اس میں کم از کم یہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ویسٹ میں ہے کہ آج بھی ہم آزادی کی بات تو کرتے ہیں لیکن عورت کو وہ وقار، وہ مقام اور وہ جائیداد کا حصہ آج بھی نہیں ملتا جو اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو دے دیا. صحیح، بالکل ٹھیک. میڈم سعیدہ سعدیہ صاحبہ، آپ اس حوالے سے کچھ اضافہ کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ میڈم نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ گفتگو کی اس حوالے سے. ان کی گفتگو کے دوران مجھے احساس ہو رہا تھا، خاص طور پہ جو بات انہوں نے کی بچوں کی تربیت میں جو کچھ ظاہری ایلیمنٹس ہیں اور کچھ باطنی ایلیمنٹس ہیں. جو رزق حلال کی بات نہیں کی ہے وہ باطنی ایلیمنٹ ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں عموماً فراموش کیے رہتے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ باغی کیوں ہے، ماحول کا اثر ہے، دوستوں کی صحبت کا اثر ہے، یا ہم نے اس کی تربیت اچھے نہج پہ نہیں کی. ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہر ماں اچھے طریقے سے کرتی ہے، میں نے تو بہت کچھ سکھایا تھا. اور اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا. اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھنے کے باوجود ہمارا بچہ بعض اوقات باغی کیوں ہو رہا ہے. اس کے اندر اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، کہ ان کا سے پوچھا جاتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا. آج کا ہر بچہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کوئی زیادہ تو نہیں فیور مجھے دے رہے ہیں. تو ہر ماں باپ کرتے ہیں. اس طرح کا جو موڈ ہے نا ہمارے بچوں کا، اس کے پیچھے جو ہڈن ایلیمنٹ ہمارے ہو سکتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی پوشیدہ چیز جو ہے وہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا اس چیز کا رویہ کہ ہم نے شاید اپنے بچے کو پڑھاتے ہوئے، لکھاتے ہوئے، اس کی پرورش کرتے ہوئے اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ میں جو رزق اس کو دے رہا ہوں اس آیا یہ حلال بھی تھا یا حرام کے ایلیمنٹ ہے اس میں. تو کیونکہ جہاں پہ وہ رزق حلال سے پلا ہوا جو ہے وہ نیکی کی روش پہ چلنے والا ہوگا اور خیر کے کام کرنے والا ہوگا، جہاں پہ برائی اس کے لقمے میں شامل ہے نا، باپ کے کھلانے والے میں، تو ہمیں شاید وہ آج نظر نہ آئے لیکن اس کے اثرات ہمیں بہت بعد میں بھی نظر آتے ہیں. کہ آج ہم اس بچے کو لے کے پھر رہے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ہمیں اس کا کردار ایک بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے. باپ سر پیٹ رہے ہیں، مائیں پریشان حال ہیں، اور بہت سارے یہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. یعنی اس ٹائم پہ میڈم بات کر رہی تھی تو میرے سامنے کچھ مناظر ایسے تھے کہ جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کے گھر میں رزق حرام آتا ہے.
انہوں نے کبھی ان چیزوں کی توجہ نہیں کی. لیکن آج بچے جو ہیں ان کے کس طرح سے برائی کا شکار ہو چکے ہیں, بری صحبتوں کا شکار ہیں, کوئی ایڈکٹڈ ہیں, تو اس کے پیچھے اس طرح کے ایلیمنٹس تھے. تو ہمیں اپنے اوپر خاص طور پہ ضبط کرنے کی ضرورت ہے. جہاں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے کاؤنٹر چیک جو ہے وہ ہم والدین کو اپنے اوپر لگانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا تزکیہ, اپنی تطہیر کریں گے, ہماری درست فکر ہوگی, تبھی کوشش ہوگی کہ جس نسل کو ہم جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں وہ اس ٹریک کے اوپر جا سکے. تربیت کے یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. علامہ اقبال کا نام تو سبھی جانتے ہیں, ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں. ان کی والدہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں رزق حلال کے حوالے سے. ابھی وہ شیر خارگی کی دور میں تھے, ابھی ماں کی گود میں تھے. تو ان کے والد محترم درزی تھے, کسی جگہ کام کرتے تھے. تو ان کی والدہ کو شک ہوا کہ شاید جہاں وہ کام کرتے ہیں اس کا جو آنر ہے وہ رزق حلال نہیں کماتا. تو وہ بہت متفکر ہوئیں, بہت پریشان ہوئیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور وہیں میرا ہسبینڈ جو ہے جاب کر رہا ہے, وہی رزق ہمارے گھر آ رہا ہے, حالانکہ وہ تو محنت سے کام کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ جاب چھوڑ دیں, میرا دل نہیں مطمئن اس بات پہ کہ ہمارے بچوں پہ اس کا امپیکٹ آئے گا, ہماری نسل خراب ہو جائے گی. تو انہوں نے پھر بھی جو ہے اس کا یہ کیا حل کہ ایک چھوٹا سا اپنا زیور بیچا, اس سے بکری خریدی اور اپنے دودھ سے اپنے بیٹے کو ہٹا دیا, اور اس بکری کے دودھ پہ انہوں نے اقبال کو پالا. جب ان کی والدہ کی 1914 میں وفات ہوئی تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تو صرف اپنی والدہ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا کہ جو انہوں نے شیر خارگی کے دور میں مجھ پر کیا تھا, کہ اگر وہ رزق حلال میرے اندر نہ ہوتا تو شاید آج میں اقبال نہ ہوتا. تو یہ وہ مائیں تھیں جو پڑھی لکھی تو اتنی زیادہ نہیں تھیں, لیکن تربیت یافتہ تھیں اور حلال حرام اور اسلام اور شریعہ کو جاننے والی تھیں. آج کی مائیں پڑھی لکھی تو بہت ہیں, لیکن ان کی وہ تربیت نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی, جو امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچی, یا جو اخلاق ہمیں اسلام سکھاتا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں آج. تربیت کے حوالے سے, والدین کے عمل اور توجہ کے حوالے سے بہت اہم گفتگو رہی. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد, گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد, دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد, فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد. آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم مزید والدین کے کردار پہ ہی بات کریں گے کہ والدین کی عدم توجہ کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی سیدہ سعدیہ صاحبہ, اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ اگر والد بھی جو ہے وہ جاب کریں, والد نے تو کرنا ہی ہے کیونکہ جو ایک معاش کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک والد کے کندھوں پہ ڈالی ہے, اور اگر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے والدہ کو بھی جاب کرنی پڑتی ہے, اور عصر حاضر میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں کافی جو ہے خواتین ملازمت کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے بچہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک اولاد پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سلمہ, عصری تناظر میں یہ سوال بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. ایک تو یہ کہ جس برق رفتاری سے ہماری دنیا چینج ہو رہی ہے, ہمارے رویے چینج ہو رہے ہیں, تو اس کے اثرات فرد پر, معاشرے پر اور خاندان پر بہت زیادہ ڈلے ہیں. اس میں سے ایک اہم ایلیمنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بچوں کی عدم جو ہے تربیت کے حوالے سے جو ہے ان کا رویہ والدین کا کیا رہا ہے. تو ہم لوگ اپنے مادیت پسندی کی دوڑ میں ہم تمام والدین اس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بعض اوقات وہ بچہ جس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی ضروریات, جس کی اچھی سکولنگ, جس کو زندگی کی تمام سہولیات مہیا کرنے کی کوشش میں ہم سرگردہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ بچہ فراموش ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تو شاید وہ اس کی تربیت کی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں گے, ہم نے اس کو ڈے کیئر میں ڈال دیا تو شاید وہ تربیت کی ذمہ داری ادا کر دیں گے,
اگر بچہ کہیں کسی اکیڈمی میں یا کسی ٹیوشن سینٹر میں جاتا ہے تو وہ اس کی تربیت کی ذمہ داری ادا کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ اس قدر مصروف ہیں کہ بچوں کو چھوڑ آئے اسکول، لے آئے اکیڈمی، چھوڑ آئے اکیڈمی سے لے آئے اور اپنی اپنی جابس پہ چلے گئے. تو اس جاب میں جب ہم تھکے ہارے آتے ہیں تو ہمارے پاس کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کو آبزرو کر سکیں، ان کے رویوں کو دیکھ سکیں کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ اس نہج پہ ہے کہ اس کے میری کس حد تک ضرورت ہے. بعض اوقات بچے کا موڈ آف ہے یا بچہ جو ہے اس کسی غلط قسم کے بیہیویئر کا شکار ہو رہا ہے تو ہم اس کو آبزرو ہی نہیں کر پاتے، اور جب آبزرو کر پاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ پانی ہمارے سر سے مطلب ہم نے بچے کی تربیت کے کچھ کھانے بنا لیے، اسکول ایک کھانا، ڈے کیئر ایک کھانا، لیکن اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا والدین، وہ ہم نے بچوں کو آسائشات مہیا کرنے کے چکر میں خود کو وہاں سے نکال لیا اور اس دوڑ میں لگ کے وہ کھانا ہم نے خالی چھوڑ دیا. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہمارا نا جو لیونگ سٹائل ہے وہ ایک چینج ہوتا جا رہا ہے. جو بچہ جس طرح سے اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ تھا بچپن میں، وہ اب اس طرح سے اٹیچ نہیں رہا. جس طرح سے ماں ہر وقت اپنے بچے کو جو ہے وہ کھانے میں پلانے میں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بزرگ تھے جب ہمارے بچپن تھا تو وہ کیا تھا کہ ماں ہنڈیا بنا رہی ہے، ناشتہ بنا رہی ہے، تو بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے پاس بالکل ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں ایک ایک کو کھانا دیتی جا رہی ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتی جا رہی ہے، ان سے پوچھتی جا رہی ہے. اب اچھے سے اچھا، تب روٹی سادہ تھی لیکن ماں کی توجہ سب کے اوپر تھی. اب سب کی فرمائش پوری ہے لیکن توجہ وہاں سے ختم ہو گئی ہے. تو ہم وہاں پہ بچے کو آبزرو نہیں کر رہے، اس سے اس کے فرینڈس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں. بہت سارے گھر ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں آ رہا، کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور کہاں پہ نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک ماں کو یا ایک باپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ باقاعدہ سے باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کے دوست ہیں، وہ بچوں کو اسی لحاظ سے ٹرینڈ کرتا ہے کہ اس دوست کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، بچیوں کو آیا کن گھروں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز جو اس حوالے سے یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہماری اجتماعی زندگی کا ایک تصور تھا جس کو ہم اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، تو اس میں بڑے بزرگ جو ہیں اگر والدین اپنے گھر کی یا معاشی ذمہ داریوں میں کہیں پہ مصروف ہیں تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ یہ کردار ادا کیا کرتے تھے کہ جسے ہم دادا کہہ لیں، دادی کہہ لیں، نانا کہہ لیں، نانی کہہ لیں. تو اب ہماری زندگی سے وہ خانہ بھی خالی ہوتا جا رہا ہے. تو پھر جہاں پہ والدین جو ہیں وہ برق رفتاری کا شکار ہیں اور دوڑ میں شامل ہیں، اور اگر ان کے پاس وقت ہے تو وہ بھی ہم یا ٹی وی کی نظر ہے یا موبائل کی نظر ہے، تو پھر ہم بچے کو کس کے حوالے کر رہے ہیں. تو پھر جن کے حوالے کیا ہے تو پھر جو اثرات انہوں نے مرتب کرنے ہیں ویسا ہی ایک انسان اس معاشرے کو جو ہے وہ ملے گا. بالکل صحیح بات کہی آپ نے، کیونکہ ہم نے ایک امپورٹنٹ کھانا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہم نے خالی چھوڑ دیا، اور وہ کھانا جو ہے وہ آج کل کے ہمارے جدید آلات جو ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پورا کریں، مکمل کریں. جیسے اگر ہم کارٹونز کی بات کریں تو ہمارے بچے وہی ٹرمز بول رہے ہوتے ہیں، وہی، کیونکہ وہ چیز دیکھ رہے ہیں سارا دن، وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، وہ وہی ٹرمز بولتے ہیں جو وہ کارٹونز میں سنتے ہیں. میڈم اگر آپ سے اس حوالے سے بات کہی جائے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ کچھ مفید ٹپس بھی دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اگر ان کے بچے عدم توجہی کا شکار ہو چکے ہیں اب تک اور وہ توجہ دینا بھی چاہتے ہیں، کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو توجہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ معاشی جو ان کی ایک مجبوری ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اور وہ اس طرح سے ان کے اوپر نہیں توجہ دے پاتے. تو پہلے حصے میں تو آپ اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا اور پلیز مفید کچھ ٹپس دیں جو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ معاون اور مددگار ثابت. دیکھیں، ماں اور باپ دونوں لازم و ملزوم ہیں بچے کی زندگی میں، ان کے بغیر اس کی شخصیت نامکمل ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی ہو کے بچیاں جب اگلے گھر میں صحیح تربیت سے نہیں جاتی تو وہی جب بچیاں ماں بنتی ہیں تو وہ اگلی نسل کی اس طرح سے تربیت نہیں کر پاتی کیونکہ ان کی اپنی ناقص تربیت ہوتی ہے. تو یہ ایک 2-3 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو یہ گیپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا امپیکٹ جو ہے ہماری نئی نسل میں آ رہی ہے، جس کا بہت بھاری خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو پہلے زمانے میں جو مائیں ہوتی تھی وہ بہت بچے کے اوپر فوکس ہوتا تھا، ان کے کریکٹر بلڈنگ پہ، ان کے کھانے پینے پہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ ان کی نگاہ ہوتی تھی. آج کل کیونکہ معاشی مسائل ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی ذکر کیا، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کسی حد تک ہے، لیکن ہم نے بعض اوقات اپنی غیر ضروری خواہشات اتنی بڑھا لی ہیں کہ اس کے حصول کے لیے ہم نے اپنے گھر کو داؤ پہ لگا دیا. ان بچوں کو جن کی خاطر ہماری ساری سٹرگل ہے، ان بچوں کو ہی ہم نے نگلیکٹ کر دیا. تو آخر میں ہمارے پاس پھر کیا
رہ جائے گا. اگر یہی بچے ہمارا جو اصل سرمایہ ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو یہ مادی چیزیں اکٹھی کرنے سے یا گھر بار بہت عالیشان بنانے سے، گاڑیاں بنگلے دینے سے بچے جو ہیں وہ مستقبل ان کا سیف نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتا ہے کریکٹر، ان کی تربیت اور تعلیم. آج کل کی مائیں یا باپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں جس سے بہت زبردست ان کو جاب ملے. یعنی جاب تو چلو مل جائے گی، لیکن کبھی انہوں نے یہ دیکھا کہ علم نافع کیا چیز ہے؟ قرآن سے کبھی ان کو جوڑا، ان کو بتایا کہ قرآن کیا چیز ہے؟ وہ ہمیں جو پورا ضابطۂ حیات پیدائش سے وفات تک، ماں کی گود سے گور تک جو علم حاصل کرنے کا کہا گیا تھا، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم شامل تھے. ہم نے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے تو سر توڑ کوشش کی، لیکن دین کی تعلیم کو ہم نے جو ہے وہ اس کے درمیان سے ختم کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کی خاص طور پہ تربیت جو ہے وہ صحیح طرح سے مائیں نہیں کر پا رہی، کہ وہی بچیاں جب آگے جاتی ہیں تو وہ اگلی نسل کو، اگلے گھر کو وہ سنبھال نہیں سکتی. رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا کہ بچی جب بیاہ کے اگلے گھر جاتی ہے تو فوراً وہ چاہتی ہے کہ مجھے سیپریٹ گھر دیا جائے جہاں کوئی بزرگ نہ ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، بس میں آل نال ہوں. تو یہ چیزیں پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے مائیں سکھایا کرتی تھیں کہ آپ نے جانا ہے دوسرے گھر میں، ان کے رشتوں کو کس طرح سے آپ نے اہمیت دینی ہے، وہی ساس سسر آپ کے ماں باپ ہوں گے. آج کل کی مائیں جو ہیں وہ بچیوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتی، وہ پیچھے بلکہ سپورٹ کرتی ہیں. اگر بچی ان کی کوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو ماں باپ باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہماری بچی تو اتنے بڑے گھر کے کھانے نہیں پکا سکتی، اتنے لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تو یہ کیسے رہے گی، تو اس کو تو الگ گھر ہونا چاہیے. اور اسی سے پھر بعض اوقات ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ گھر ٹوٹتے ہیں اور اس میں بچے اگر ان کے ہیں تو وہ سفر کرتے ہیں، سنگل پیرنٹ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ بچے کے لیے اللہ نے جو بنائی ہیں، ایسے تو رشتے نہیں بنائے. تو جب ایک ماں ہوتی ہے یا باپ کے پاس وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی شخصیت میں وہ جو خلا ہوتا ہے وہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے اس کی شخصیت پہ، اس کی آنے والی زندگی پہ، اس کے ماحول پر. تو اس سے بھی، اور بعض اوقات اگر یہ معاملہ ہم ایک طرف کریں تو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہیں وہ بھی ہمارے رشتوں کو کمزور کرتے ہیں. بعض اوقات مائیں کچھ نیگیٹو تھاٹس بچوں کے ذہن میں شروع سے ڈال دیتی ہیں، کچھ رشتوں کے بارے میں کچھ ایسے ان کے کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ اس طرح ہے، وہ بچہ پھر اسی طرح ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور وہ ان رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ پھر دشمن سمجھتے ہیں اور وہ پھر گھر اسی طرح بریک ہو رہے ہیں. ہمارا یہ جو فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں بریک ہوا؟ مغرب کی اندھی تقلید ہم نے کی، ہم نے اپنی اقدار، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اپنی شناخت کو چھوڑ دی. میڈم میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ مفید مشورے بھی دیں اس حوالے سے کہ ابھی آپ نے ایک سیدہ سعدیہ صاحبہ نے بھی اور آپ نے بھی ایک اہم جو ہے عنصر اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے دنیاوی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے اوپر بہت فوکس کر لیا. آسائشات دینے کے لیے ماں باپ دونوں گھر سے نکل گئے اور مختلف کھانے بنا لیے اور اس میں چیزوں کو فٹ کر کے ہم نے بچوں کو سمجھا کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر دی. تو دنیاوی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک دینی تربیت، دینی پہلو کس حد تک معاون اور مددگار ثابت ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مفید ٹپس ہمارے دیکھنے والوں کو جو تربیت میں اہم کردار ادا کر سکیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رزق حلال کا گھر میں اہتمام کیا جائے. یعنی جو خاتون خانہ ہے وہ بیجا اصرار نہ کرے اپنے شوہر، کوئی ایسی خواہشات کا نہ کرے جس کے دباؤ میں آ کے وہ ناجائز کوئی کمائی، رشوت کی یا کوئی بھی وہ حاصل کرے. یعنی صبر اور شکر جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس گھر میں صبر، شکر اور تحمل ہوتا ہے اور قناعت پسندی ہوتی ہے اس میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. سادہ طرز زندگی اپنائیں. یہ جو آج کل کی عیش و عشرت کی زندگی ہے، دیکھیں دنیاوی چیزیں تو ہم نے ڈھیر اپنے ارد گرد اکٹھی کر دیں اور اس میں ہم تنہا ہو گئے، رشتے ہم سے دور ہو گئے، خون سفید ہو گئے. دوسروں کے درد کو ہم نے کبھی درد نہیں سمجھا، دوسروں کی تکلیف کو ہم نے کبھی تکلیف نہیں سمجھا. ہم اپنے سٹیٹس کانشیس ہو گئے. ہم صرف اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے. جی سیدہ سعدیہ صاحبہ، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ بچے جو ہیں وہ بہترین آبزرور ہوتے ہیں. تو جیسا ماحول ہم نے اپنے گھر میں کریٹ کیا ہوا ہے، چاہے وہ زوجین کا باہمی تعلق ہے، چاہے وہ افراد خانہ کے ساتھ، چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ جو ماحول ہم نے بنا دیا ہے نا، بچہ اسی کو ہی، یعنی یہ ہے بالواسطہ ٹریننگ ہے اور ایک ہے بلا واسطہ ٹریننگ. ٹھیک ہے، تو جو ٹریننگ ہم ان کو نہیں بھی دے رہے لیکن وہ آبزرو کر کے اس کو لے رہا ہے، وہ اسی لائن پہ چل رہا ہے. اب دیکھیں نا، بچے بعض اوقات کہ دادو ایسے بولتی ہیں
دادا ابو کی اسٹک پکڑ کے کہیں گے کہ دادا ابو اس اسٹک کے ساتھ ایسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، بابا جو ہیں وہ یوں چلتے ہیں یا ایسے آفس جاتے ہیں، ایسے بیگ اٹھاتے ہیں، آج میں بابا کا رول کر رہا ہوں، آج میں ماما کا رول کر رہا ہوں. اٹس مین کہ وہ جو چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں وہ ان کو لے کر چلتا ہے، ان کو کیری کرتا ہے اپنی زندگی میں، اور اسی سے اس کی شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے. تو پہلا کردار جو ہے وہ ہم ماں باپ کا سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم گھر میں ایک ایسا ماحول پروان چڑھائیں جیسے ہم اپنی نسل چاہتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ دینی فکر کا حامل ہونا. ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ نماز پڑھے تو پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اپنے ساتھ ایک چھوٹا جائے نماز بچے کے لیے بچھانا ہے. وہ غلط پڑھ رہا ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے، اس کو لے کے کھڑے ہونا ہے. بچے کو روزانہ باپ کہتا رہے تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے اچھا بنے، جو کمیاں میرے اندر رہ گئی ہیں وہ میرے بچے کے اندر نہ رہیں. ماں بھی یہی چاہتی ہے، باپ بھی یہی چاہتا ہے، لیکن ہم بچے کو انگلی سے پکڑ کر مسجد تک لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کر جا رہے ہیں. فون پہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کہیں باہر ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ پیغام بھی اکثر اوقات ہم بچوں کے ذریعے سے ہی دلوا رہے ہوتے ہیں. بالکل، باہر ڈور بیل بجی ہے تو ایسے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچہ کنسیو کر رہا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ کنسیو کرے گا تو آٹومیٹیکلی 2 3 4 سال کے بعد ہمیں اس کا آؤٹ پٹ نظر آ جائے گا. تو اس لیے جیسا ہم آؤٹ پٹ چاہ رہے ہیں ویسا ان پٹ ہمیں اپنے گھروں میں دینے کی ضرورت ہے. تو ورنہ افراد معاشرہ تو تیار ہو جائیں گے، ہم شاید مادیت پسندی کی اس دوڑ میں بہت آگے نکل جائیں گے، بہت سارے مال متاع ہم اپنے بچوں کو دے جائیں گے، بہت ساری جائیدادیں دے جائیں گے، لیکن افسوس کہ شاید پھر ہمارا ٹھکانہ اولڈ ہومز ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اس نہج کے اوپر نہیں ٹرینڈ کیا ہوگا جس میں والدین کی گنجائش، والدین کا خانہ، والدین کا روم ان کی زندگی میں کہیں پر نکلتا ہوگا. جیسی کیئر آج ہم انہیں دیں گے، ریورس میں وہی کیئر آج سے 15 سال بعد، 20 سال بعد ہمیں مل جائے. بالکل یہ وہی بات ہے کہ جس چیز کا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں وہی بیج پودا بن کے وہی پھل آپ تک پہنچتا ہے. جس چیز کا بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے. تو آج ہم اپنے بچوں کے اندر جو چیز ان پٹ کے طور پر دیں گے کل کو وہی چیز آؤٹ پٹ کے طور پر جو ہے وہ ہمارے تک پہنچیں گی. اچھا، اب اگر ہم ایک بات کریں تھوڑا سا دینی سائڈ پہ، اگر ہم اس کو لے کر آئیں اور کنکلوڈ تھوڑا سا کریں اپنی گفتگو کو، تو دین اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ دین اسلام نے بچوں کی تربیت پر کتنا زور دیا ہے، کتنی اہمیت جو ہے وہ اس نقطے کی طرف دلائی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ دیکھیں کہ مشہور واقعہ خاص طور پہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا ہے، اور قرآن میں بھی موجود، قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اب وہ تمام چیزیں اگر ان کو ہم آپ کریں کہ کیٹیگری بنائیں ان کی، تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کی روحانی فکر، کہ بچے کو توحید کا درس دیا، اس کے بعد اس کو نماز کا حکم دیا، اور تیسری چیز جو ہے انہیں کہا کہ بھئی آواز تمہاری اونچی نہ ہو اور تم تکبر نہ کرو، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ کچھ ویلیوز جو سوشل ویلیوز کہلاتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کی روحانی فکر کے لحاظ سے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ صرف ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تم اپنی مذہبی زندگی جو ہے وہ انجام دو، بلکہ وہاں پہ جو معاشرتی معاملات ہیں ان معاشرتی معاملات کو کس طرح بخیر و خوبی انجام دینا ہے، اور وہ اصل میں وہ ٹریننگ ہے کہ وہ اسلام ہمیں دے رہا ہے. اور یہی اس نصیحت کو اگر ہم حضرت لقمان علیہ السلام ہی کی نصیحت کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو یہ جو بچے کو کہا گیا کہ تمہارا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اونچی آواز میں زمین پر اکڑ کرنا، چلو یعنی عاجزی کا رویہ ہونا چاہیے، تکبر اور بڑائی سے جو ہے. اور یہ دیکھیں اندرونی بھی تربیت ہے اور باطنی بھی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو. جزاک اللہ خیر. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ، بہت مفید گفتگو رہی آپ لوگوں کے ساتھ. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. معزز سامعین کرام، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک مزید اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کا سفر کٹ رہا ہے مگر ذمہ داریاں بہت
وقت ہے مختصر، آج محنتیں ہو کر کل ملے گا ثمر، آج اپنے وقت کا کل پہ ہوگا اثر، کام کاج نوکری روزگار بھی ہے اہم، لیکن آج نسل کے کل کا رکھنا ہوگا فہم، بینک بیلنس اور پراپرٹی کا سحر ہے سوار، بنگلے اور گاڑیاں پیسہ اور کاروبار، اصل جائیداد تو نیک نام نسل ہے، آخرت میں کام آئے یہ تو ایسی فصل ہے، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔